کہ اس مہینے میں کس طرح سے عبادت کی جائے. اس کو آپ اپنے ذہن میں بھی محفوظ رکھیں، اس بات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں. ہو سکے تو اپنے اپنے فون میں اس کو ریکارڈ کر لیں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن آ جائیں تو عبادت کی کوشش کرو. ذی الحجہ کے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس عشرے کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے. اگر کوئی شخص اس عشرے کی کسی رات کے آخری حصے میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ پاک کی زیارت کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. وہ نماز کس انداز سے پڑھیں اور اس نماز میں کیا پڑھیں، اس کے بعد میں کیا پڑھیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. 4 رکعت نفل نماز کا ارادہ کر کے پڑھنا ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق، 1 بار سورہ ناس. اس طریقے سے ہر رکعت میں اس طریقے سے پڑھنا ہے. نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان. اس دعا کے بعد جو چاہے دعا کرے. اگر ایسی نماز عشرے کی ہر رات کو پڑھے گا یعنی یہ 10 راتیں پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا، اس کے ہر گناہ کو مٹا دے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کو پھر سے شروع کر. اگر عرفہ کے دن روزہ رکھے اور عرفہ کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ گریہ وزاری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر لیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے بے حد مسرور ہوتے ہیں اور بندے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اے بندے تجھے مبارک ہو کہ تو نے اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کر لیا ہے. یہ ذی الحجہ کی عبادات کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو دوسروں تک آپ پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ خود کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو، مالک ہے تو اپنے نوکروں کو، استاذ ہے تو اپنے شاگردوں کو زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادات کی تلقین کریں اور یہ بھی تلقین کریں کہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل کرتے رہیں اور جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھ کر میرے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں.